السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا جبراً مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے. خصوصاً اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کو اغوا کر کے زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے اور مسلمان لڑکوں سے پھر ان کی شادی کر دی جاتی ہے. انسانی حقوق کے علم بردار سمجھی جانے والی NGOs غیر سرکاری تنظیموں کے فراہم کردہ غلط اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر ہندو، دلت اور عیسائی خواتین کو اس منفی پروپیگنڈا مہم میں بطور ہتھیار کے استعمال کرتی ہیں. حالیہ دنوں میں بھی جبری تبدیل مذہب کا بل دوبارہ سے زیر گردش ہے. اس سے قبل یہ بل سندھ اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے اور اب اس کی بازگشت قومی اسمبلی میں بھی سنائی دے رہی ہے. ناظرین، اس بل کے پس پردہ کیا حقائق ہیں، اس اہم ایشو پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب تیسر علی صاحب. تیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تیسر صاحب تقابلی ادیان کے حوالے سے مختلف فورمز پر لکھتے ہیں اور اسی طرح نو مسلمین کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی ان کی کافی ورکنگ ہے. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں واقعی جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور کیا اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں مسلمان بستے ہیں، اقلیتیں بھی بستی ہیں. اگر ہم نے جبری طور پہ اسلام قبول کروانا ہوتا تو پھر پچھلے 70-74 سالوں میں اقلیت میں سے کوئی بھی نہ رہتا. دیگر جو ممالک ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں، وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن وہاں بھی اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. جیسے امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، آپ نام لیتے جائیں، UK ہے، فرانس ہے، اور بھی جتنے ممالک کے نام لیں، لیکن اسلام اس وقت بھی وہاں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی پھر جبری طور پہ اسلام قبول کروایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ 2 سٹیٹس شیئر کرتا ہوں. سٹیٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ 2 جو ہیں یہ بھی کافی شافی ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ پہلے جو سٹیٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ریڈرز ڈائجسٹ کی 1986 کی ایئر بک ہے، اور اس میں انہوں نے ایک سٹیٹ دیا کہ 1934 سے لے کر 1984 تک، یعنی ان 50 سالوں کے دوران جو پوری دنیا میں عیسائیت میں لوگ داخل ہوئے، اس کو ایز اے مذہب قبول کیا، تو اس کی پرسنٹیج 47% تھی. اور اسی کے ساتھ وہاں سٹیٹ ہے، اور اسی 50 سالوں کے درمیان مسلمانوں میں جو تعداد میں اضافہ ہوا اور جن لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام قبول کیا وہ 235% تھا. تو یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر جی، سکتی اب کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بالکل زبردستی تو اسلام نہیں قبول جی کر سکتے. دوسرے سٹیٹ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جیسے 9/11 کا حادثہ کتنا مشہور حادثہ ہے، وہاں کونسل آف امریکہ ایک رپورٹ شائع کرتی ہے 2 ماہ کے بعد کہ جب یہ حادثہ ہوا اس کے 2 ماہ کے دوران 20,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا. اب یہ 20,000 نے کیا جبری طور پہ اسلام کو قبول کر کے اور مذہب تبدیل کیا؟ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اسلام کا قانون تو اس کے بارے میں بہت کلیئر کٹ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. بڑی مشہور وہ آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک ہم نے گمراہی کو اور ہدایت کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. تو اسلام اس لیے یہی چاہتا ہے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہو وہ اس کی حقانیت کو جان کر، اس کی تعلیمات کی وجہ سے اور اس کو سمجھ کے اسلام میں قبول کرے. اسلام جبر کو تو خود قبول نہیں کرتا. اچھا تیسر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان میں جبری طور پر مذہب نہیں تبدیل کروایا جاتا، تو میڈیا میں جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اس کو میڈیا ہی رپورٹ کرتا ہے، اور لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو بالکل آغاز میں یہ ایسے ہی پورٹرے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جیسے مذہب واقعی جبری طور پہ تبدیل ہوا. لیکن جیسے جیسے اس کی تفصیلات آتی ہیں تو پھر بعد میں جب اس کا فائنل ڈراپ سین ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ ہمیشہ یہی سامنے آیا کہ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا. اور اسی کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ماضی قریب کے، زیادہ دور نہیں، میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہیں سے آپ کو اس کی حقیقت بھی کھل جائے گی یہ جو میڈیا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو گھوٹکی کا ایک واقعہ ہے. 2019 میں 2 ہندو بہنیں اسلام قبول کرتی ہیں اور اس کے فوراً بعد ان کا ایک تہوار تھا، اس دن وہ اسلام قبول کرتی ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کے والدین 2 بنیادوں پر FIR جو ہے وہ کٹوانا چاہتے ہیں، ایک تو اغوا کا اور دوسرا جبری تبدیلی مذہب کا. یہ اس کا پہلا نقطہ ہے. دوسرا پوائنٹ کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں فوراً ہی مقامی ایک NGO جو ایک اقلیتی NGO ہے وہ ایک پروٹیسٹ ارینج کرتی ہے، دھرنا ارینج کرتی ہے، اور تقریباً ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق 2,000 لوگ دھرنا دیتے ہیں. اب یہ اس کی اصل شکل ہے جو اس وقت میڈیا میں سامنے آتی ہے. تو یہاں تو یہی لگ رہا ہے کہ والدین دہائی دے رہے ہیں
کہ دیکھو اغوا بھی ہو گئی اور جبری تبدیلی مذہب بھی ہو گیا. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی زیر سماعت ہوتا ہے. وہ ایک کمیشن قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ کمیشن رپورٹ دیتا ہے اور وہ ساری ہیئرنگ مکمل ہوتی ہے تو جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اس کے اوپر ریمارکس ہیں پڑھنے کے قابل ہیں. عدالت کیا کہتی ہے کہ لڑکیوں کے بیان کے بعد اس تمام کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انکوائری اس لیے کرائی گئی کہ والدین کی تسلی ہو جائے. معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا گیا. انکوائری اس لیے کرائی کہ دنیا جان جائے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں. ایک تو یہ کیس ہو گیا. دوسرا کیس آپ دیکھ لیں 2016 کی بات ہے. وہ بھی بائی چانس میں اس وقت خود اس کو پرسو کرتا رہا. ہوا یہ کہ کیلاش میں ایک لڑکی اسلام قبول کرتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی ایک بہت بڑے انٹرنیشنل میڈیا میں، چونکہ میں اس کو پڑھتا رہا وہاں، تو وہ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے اور اس رپورٹ سے یہی ایک پورٹرے ہوتا ہے، ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ جبری طور پر اس لڑکی کا اسلام قبول، مذہب تبدیل کیا اگر اسلام قبول کروایا گیا. اب یہ بھی اس طرح چلتا ہے اور ان حالات میں تنگ آ کر یہ بچی خود چترال پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ارینج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آئیں آپ ایک پریس کانفرنس میں آپ کو بتاتی ہوں. اور اس پریس کانفرنس میں وہ لڑکی جو ہے اس کے 3 باتیں، 3 نکات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی آپ کو ان کیسز کی حقیقت کھولنے کے لیے کافی ہوں گے. پہلا پوائنٹ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اسلام کو کافی عرصہ سمجھنے کے بعد قبول کیا. دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتی ہیں کہ میری دونوں کمیونٹیز سے، یعنی اپنے والدین سے اور مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ پرامن رہیں. تیسرے پوائنٹ میں انہوں نے کہا سازشی عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں. اور بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی میرپور خاص، یہ سندھ کا ہی علاقہ ہے، وہاں ایک کیس رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور والدین یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ کر مسلمان لڑکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس طرح اس نے ہماری بیٹی کو اٹھایا اور اغوا کر کے لے گیا اور جبری مزل تبدیل ہوا اور شادی بھی ہو گئی. اور یقین جانیے اس کا بھی جب ورڈکٹ بعد میں سامنے آیا کورٹ کے ذریعے تو اس میں یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ وہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا اور اس خاتون نے، لڑکی نے پھر خود کہہ دیا کہ میں نے اسلام کو سمجھنے کے بعد قبول کیا. اچھا تیسرا صاحب، جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ آج کل جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے ایک بل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، تو اس جو بل ہے اس کے جو اہم نکات ہیں آپ ناظرین کو اس پر کچھ بتائیں گے؟ جی صاحب، یہ جس بل کا آج کل چرچا بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کے تمام نکات کو اگر خلاصتاً عرض کرنا ہو تو 2 پوائنٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ناممکن سی بات بنا دی جائے. اور اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو اسلام قبول کروانا چاہتے ہیں یا دعوت اسلام کا جن کا کام ہے ان کو بھی ایک بہت بڑا مجرم ثابت کر دیا جائے اور ان کے لیے قید اور جرمانہ، یہ دونوں سزائیں اس میں موجود ہیں. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر اس کے بعد 18 سال سے کم عمر کا بندہ تو اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا. اور اگر کسی کی 18 سال سے زائد عمر ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اپنے علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج کو ایک درخواست دینی پڑے گی کہ میں مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں. وہ درخواست آ گئی، اس کے بعد وہ ایڈیشنل سیشن جج اس درخواست دہندہ کو 7 دن کے اندر اپنے پاس بلانے کا پابند ہوگا. اور پھر ایڈیشنل سیشن جج صاحب اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے، نہ ہی کسی غلط بیانی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی جج اس کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا، بلکہ جج کیا کرے گا، جج اس کے سابقہ مذہب جو ہے اس کے کسی پیشوا سے اس کی ملاقات کروائے گا. اب یہ ملاقات ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر بھی وہ اسلام کے اوپر اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر جج صاحب کیا کریں گے کہ اسلام اور اس کے سابقہ مذہب کے مطالعے کے لیے اس کو 90 دن تک کا ٹائم دے سکتے ہیں. یہ اس بل کی ایک شک ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ شخص یہ کہے کہ نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں تو پھر اس ساری ایفرٹ کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے زیادہ بیریئرز لگا دیے گئے ہیں کہ اگر وہ ایک بیریئر سے کراس ہوتا ہے دوسرا بیریئر لگا دیا جاتا ہے، دوسرے سے تیسرا بیریئر، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے اس کو اسلام کی طرف آنے سے گویا روکا جا رہا ہے. جی صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ جتنے بیریئرز آگے لگا دیے گئے ہیں، اب ان بیریئرز میں سے کسی ایک کے اوپر بھی یہ اگر واپس ہو جاتا اپنے مذہب میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جبری تبدیلی مذہب کا کیس تھا اور اس سلسلے میں جتنے مسلمانوں نے اس شخص کی رہنمائی کی ہوگی اسلام کی طرف وہ سب مجرم قرار پائیں گے اور ان کو 5 سال یا 10 سال قید اور جرمانہ ہو جائے گا. اور اگر اس دوران اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور بل یہ کہتا ہے کہ شادی کا کہنے کے لیے، شادی کی لاجسٹک سپورٹ کے لیے
شادی کا رشتہ کروانے کے لیے، یعنی کہ اگر مسلمان اس سے کہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اس فلاں سے شادی کر لو، تو یہ کہنے والا بھی، اس کو بھی 3 سال کی سزا ہے۔ اچھا، یہ تو صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ بل پاکستان میں آ جاتا ہے خدا نخواستہ، پھر تو کوئی شخص اسلام کی طرف رہنمائی بھی نہیں کرے گا کسی کی۔ اچھا، تو تیسر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر تو یہ بل کسی صورت بھی عوامی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کن کی طرف سے یہ بل لایا جا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کا محرک بن رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، صحت، تعلیم، یہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کو چھوڑ کر ایک ایسے ایشو پر قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ عوامی مطالبہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام مخالف بیرونی طاقتوں اور چند مقامی این جی اوز کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ تو اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا کار فرما ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس قانون سازی سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بل کے پیچھے 3 بنیادی مقاصد جو بڑے بڑے کار فرما ہیں۔ پہلا مقصد اسلام کو بدنام کرنا، اور اس کی وجہ بھی بڑی کلیئر سمجھ آتی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ایک ریسرچ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی ریسرچ بھی یہی ہے کہ 2060 میں سب سے بڑا جو مذہب ہوگا وہ دین اسلام ہوگا۔ دوسرا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا، اس کی وجہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی جو قیام کی بنیاد ہے وہ ایک نظریے پر ہے۔ اور تیسرا مقصد کہ پاکستان میں قبول اسلام کرنے والوں کے راہ میں اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کرنا کہ کوئی اسلام کو قبول کرنے کا سوچے بھی نہ۔ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ اس میں بڑے بڑے مقاصد کار فرمائے، جیسا کہ پاکستان کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، تو حکومت وقت کی اس حوالے سے پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بالکل، 2 بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ حکومت وقت، پارلیمان اور عدلیہ کو چاہیے کہ وہ یہ جو چند دہائیوں سے بے بنیاد پروپیگنڈا مہم جاری ہے، اس میں ملوث تمام کے تمام افراد اور تنظیموں کی نشاندہی کرے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح پر یہ مہم چل رہی ہے، اس کا مؤثر توڑ کیا جائے اور اس کے بارے میں قابل عمل اقدامات اٹھائے جائیں۔ جی ناظرین، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر روز اول سے ہی سازشیں کرتا چلا آیا ہے، اور اسلام نہ پہلے مٹا ہے نہ قیامت کی صبح تک مٹے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نہ لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔